ایک تاجر کو ایک بروکر نے اطلاع دی کہ پتہ چلا ہے کہ اس بار جو گنے کی فصل تھی وہ تباہ ہو گئی ہے، اب شکر زیادہ خرید لیجئے، امید ہے کہ دام بڑھ جائے گا۔ انہوں نے شکر خرید لی اور دام بڑھ گئے، جب دام بڑھے تو انہوں نے شکر بیچ دی۔ اسٹاک نہیں کیا تھا ابھی انہوں نے، جس کو اب اسٹاک کہتے ہیں، اسٹاک نہیں، شکر، ابھی شکر خریدی، دام بڑھ گیا، انہوں نے شکر بیچ دی۔ شکر بیچ تو دی مہنگے داموں، بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ خیر خواہی امت تو نہ رہی، کہ مجھے اطلاع ملی کہ گنے کی فصل تباہ ہو رہی ہے، ہو گئی ہے، شکر کے دام بڑھ جائیں گے، اور میں نے شکر خرید لی اور شکر خرید کر رکھی تاکہ دام بڑھیں گے تو میں بیچ دوں گا، یہ درست نہ رہا۔ جس شخص کو انہوں نے شکر بیچی تھی ان کے پاس جا کر کہا کہ یہ شکر کے اصل دام تھے، قیمت بڑھنے کے بعد یہ دام ہو گئے۔ مجھے مثال دے رہا ہوں، مجھے فگر پراپر یاد نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، جیسے کہ انہوں نے کہا مجھے 30,000 کا اس میں نفع زیادہ ہوا، اصل یہ نفع میرا نہیں، یہ نفع آپ کا تھا، کہ میں نے تو اطلاع پر یہ خرید لی تھی۔ اس نے کہا کہ میں راضی ہوں آپ نے جو کچھ کیا۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تک انہوں نے اس دوسرے تاجر کو اپنے نفع کی رقم دے نہ دی ان کو سکون نہ آیا۔ تو اللہ کرے کہ ہماری جو تاجر برادری ہے جو مارکیٹوں میں بیٹھی ہوئی بس انتظار کرتی کسی صورت کاٹ دیا جائے، ایک بار گاہک آیا آئندہ آئے نہ آئے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن بہت آپ بھی میں جانتا ہوں پریشان ہے، لیکن سب پریشان ہیں، تو آپ اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے کسی کی پریشانی کا اضافہ کر کے آپ اپنی پریشانی ختم نہیں کر سکتے، کسی کے دکھوں میں اضافہ کر کر آپ اپنے دکھ ختم نہیں کر سکتے۔ اگر اپنے دکھوں میں کمی چاہتے ہیں تو لوگوں کے دکھ بانٹیں گے تو آپ کا دکھ کم ہوگا، لوگوں کے دکھ بڑھانے سے آپ کا دکھ کم نہیں ہوگا۔ اللہ کرے ہمیں خیر خواہی امت کا جذبہ نصیب ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔